رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو، تحریر نمبر 41، حصہ نمبر 2۔ انبیاء علیہم السلام اور اہل اللہ کا خشیت الہی میں آنسو بہانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز میں کبھی کبھی اتنا روتے کہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز میں اکثر سورۃ الکہف اور سورۃ طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں تلاوت فرماتے۔ نماز میں تلاوت کرتے کرتے اتنا روتے کہ کئی صفوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ یوسف پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے تو اتنا روئے کہ آواز نکلنا بند ہو گئی۔ یہ اس شخص کا خوف خدا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اور جس کے متعلق سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ داماد رسول، سفیر رسول، ناشر القرآن، سیدنا عثمان ذوالنورین، جن کو کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان کے خوف خدا اور فکر آخرت کا یہ حال تھا کہ جب کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قبر کا ذکر چھڑتا تو خدا کی طرف سے قبر میں ہونے والے دردناک قسم کے عذابوں کا جان کر رنگ زرد پڑ جاتا اور رو رو کر داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کسی نے عید کے دن دیکھا کہ خشک روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا رہے ہیں۔ دیکھنے والے نے کہا، اے ابو تراب، عید ہے اور آپ خشک روٹی کھا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہماری عید تو اس دن ہوتی ہے جس دن کوئی گناہ نہ ہو۔ حضرت شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عید کے دن کسی نے متفکر اور پریشان دیکھ کر وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، لوگ عید میں مشغول ہو کر خدا کی وعید کو بھول گئے۔ مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ آنسوؤں کے ہر وقت بہنے سے دو نالیاں سی بن گئی تھیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیل رسول پر خشیت الہی کا یہ اثر تھا۔ آپ فرماتے، کاش میں ایک درخت ہوتا تو کاٹ دیا جاتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے آنکھیں بھی بیکار ہو گئی تھیں۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو فرمانے لگے کہ میرے رونے پر تعجب کرتے ہو، اللہ کے خوف سے سورج روتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی قصہ آیا تو فرمایا کہ اللہ کے خوف سے چاند روتا ہے۔ ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جب فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پر پہنچے تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے، روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہنے لگے، جس دن آسمان پھٹ جائیں گے، قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے ہیں۔ ایک انصاری نماز تہجد سے فارغ ہو کر بیٹھ کر بہت روئے، کہتے تھے، اللہ تعالیٰ ہی سے فریاد کرتا ہوں جہنم کی سخت آگ سے بچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے آج فرشتوں کو رلا دیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے کہ ایک دن رونے لگے۔ بیوی بھی ان کی حالت کو دیکھ کر رونے لگیں۔ پوچھا کہ تم کیوں روتی ہو؟ کہنے لگیں کہ جس وجہ سے آپ روتے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جہنم پر گزرنا تو ہے ہی، نامعلوم نجات ہو سکے گی یا وہیں رہ جاؤں گا۔ زرارو بن اوفی ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، جب اس آیت فَإِذَا نَقَرَ فِي النُّقُورِ پر پہنچے تو فوراً گر گئے اور انتقال ہو گیا۔ لوگ اٹھا کر گھر تک لائے۔ حضرت حنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، جب اس آیت کل نفس ذائقۃ الموت پر پہنچے تو اس کو بار بار پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد گھر کے ایک کونے سے آواز آئی کہ کتنی مرتبہ اس کو پڑھو گے، تمہارے اس بار بار پڑھنے سے 4 جن مر چکے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ پر پہنچے تو ایک چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر فوت ہو گئے۔